ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال۔ ناظرین گزشتہ سال جون میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس جو ہے اس کے فیصلے میں عدالت نے ایف بی آر کو ان کی اہلیہ جو سرینا عیسیٰ ہیں کی جائیداد اور ٹیکس کی معاملات کے بارے میں جو ہے وہ دیکھنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ناظرین کل ایک فیصلہ آتا ہے جس میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے اپنے جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی اپیلیں جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی منظور کر لی ہیں، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور باقی تمام فورمز جو ہیں اس سلسلے میں جو جاری قانونی کارروائی تھی اس کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے کہ ایک جو جج صاحب ہیں ان کے خلاف اب کوئی انویسٹیگیشن، کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ ناظرین آج ہم یہ سوال کرنا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب جو عالم دین ہیں اور ملکی معاملات، سیاسی اور دینی معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میرا ان سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا ایک جج، ایک قاضی، کیا وہ عوام کے سامنے، عوام کی عدالت میں اس کے جو اثاثے ہیں، اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کا کوئی جائیداد ہے، اس حوالے سے کیا وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی میرا ایک سادہ سوال ہے، قاضی صاحب فائز عیسیٰ کے معاملے سے ہٹ کے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قاضی مقرر کیے جاتے تھے اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں جو قاضی اپوائنٹ کیے جاتے تھے خلفائے راشدین کی جانب سے، کیا وہ اپنی جائیداد، اپنے معاملات، اپنی پراپرٹی، اپنے بینک جو بھی پیسہ ہوتا تھا اس حوالے سے عوام کے سامنے جواب دہ تھے یا نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جو احتساب کا ادارہ ہے یہ اسلام نے اس کو صحیح طور پر ہی پیش کیا ہے۔ احتساب سے بالا تر اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے سب احتساب ان کا ہو سکتا ہے، اور وقت کے حکمران کا بھی ہو سکتا ہے، قاضی کا بھی ہو سکتا ہے، زندگی کسی شعبے سے منسلک کسی بھی فرد کا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ عوام کے سامنے، عوام کے سامنے، وہ عوام کے سامنے یعنی اس کا کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی فورم ہوتا ہے، کوئی اتھارٹی ہوتی ہے۔ پوری پبلک تو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اٹھ کر ہر ایک کا احتساب شروع کر دے۔ اور یہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کے بارے میں ہر بندہ اٹھ کے بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا شورا تو تب ہوتی ہوگی نا۔ جی میں عرض کرتا ہوں احتساب بالکل ہوتا تھا تب بھی، اور وہ احتساب ادارے ہی کرتے تھے اس وقت بھی۔ یہ نہیں کہ پبلک میں جس کا جی چاہا اٹھ کے جناب کھڑا ہو گیا اور جناب اس نے کسی پہ بات، حضرت عمر سے ایک بندہ پوچھتا، جی وہ بندہ نہیں تھا، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی میں آج اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ عام بندے نہیں تھے۔ وہ جو اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جو ان کو کہتے تھے اہل الحل والعقد۔ اہل الحل والعقد کا مطلب آج یوں کہہ لیں کہ جیسے یوں کہہ لیں آپ سینٹ ہوتا ہے، اس طرح کے جو لوگ تھے نا اس دور کے، ان کو کہتے تھے ارباب الحل والعقد، اہل الحل والعقد، کہ جن کے مشوروں سے یا جن کے اکٹ سے یا جن کی رائے سے یا جن کی تجویز سے یا جن کے مشورے سے فیصلے ہوتے تھے، کسی کے نسب و عزل کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ تو وہ عام بندے نہیں تھے۔ تو اس طرح پبلک کو اگر آپ یہ دے دیں حق، سب اٹھ کر جناب کسی جج کا احتساب شروع کر دیں، وہ کسی ادارے کسی سربراہ کا احتساب شروع کر دیں، مان لیا تو یہ نہیں ہوتا۔ لیکن احتساب اس دور میں بھی ادارے جو موجود ہیں ہمارے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ عوام کو مطمئن رکھنا بھی ان کا فرض ہے۔ جو پبلک یہاں پہ رہتی ہے ان کا اطمینان قلب بھی ضروری ہے۔ تو احتساب وہ کریں اپنے، جو بھی ہمارے دستور نے، ہمارے 73 کے آئین نے جو ہمیں حدود اور قیود بتائی ہیں نا احتساب کی، بالکل احتساب اس میں ہونا چاہیے، اور وہ احتساب بغیر کسی اپنی ذاتی اغراض کو سامنے رکھ کر، بغیر ذاتی اہداف کو سامنے رکھ کر احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب ہونا چاہیے ملک کی اصلاح کے لیے، اس وطن کی اصلاح کے لیے۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ میں آپ کو اس دور میں لے کے جا رہا ہوں، کیا تب کے قاضی جو تھے یا جج تھے جو منصف تھے، کیا وہ ان سے اگر پوچھا جاتا تھا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ میرے ذاتی معاملات میں مداخلت ہے؟ بہت اہم سوال آپ کا، یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی۔ پہلی بات میں یہ بات کرنا چاہتا تھا
کہ ہر بندہ اس کا یہ استحقاق نہیں ہوتا کہ وہ ہر بندے کو اٹھ کر حساب شروع کرے. اپنے اپنے ایک دائرہ کار ہوتے ہیں, اس کے مطابق یہ حساب کرنے کا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک بندے کو ڈاکٹر کے کسی شعبے کا علم ہی نہیں, وہ اٹھ کے کہے میں نے اس ڈاکٹر کا حساب کرنا ہے, اس نے آپریشن غلط کیا ہے. ایک بندے کو دین کے علم کا علم نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک میں مثال دی آپ کو. اچھا, اب آئیں کہ حساب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران ہیں اور وقت کے سپہ سالار بھی ہیں. اس کے جو خلیفہ ہوتے تھے نا امیر المؤمنین, وہ صرف سربراہ مملکت نہیں ہوتے تھے, وہ چیف جسٹس بھی وہی ہوتے تھے, سب سے بڑے قاضی وہ خود ہوتے تھے, اور اس طرح وہ سپہ سالار بھی ہوتے تھے. یہ ساری اتھارٹیز ان کے پاس ہوتی تھی. مگر اس کے باوجود ایک ان کا جو ساتھی ہے, جو ان کی اس مجلس کا اہم ایک رکن ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یہ استحقاق تھا. تو ان کا اس استحقاق مطابق پوچھا کہ آپ نے یہ 2 چادریں یہ کہاں سے حاصل کر لی؟ سب کو ایک ایک ملی تھی, تو آپ کو 2 کہاں سے مل گئی؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے ان کے کہنے پر اپنے بابا کے, تو انہوں نے کہا کہ جو میرے حصے میں آئی تھی وہ میں نے اپنے بابا کو دے دی, جو بابا کے حصے میں آئی دونوں مل کر ان کی قمیض بن گئی, کرتا بن گیا. تو یقیناً احتساب یہاں تک ہوا ہے. اور اس کی بہت ساری اور مثالیں بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گورنروں کو بلایا کرتے تھے حج کے موقع پر, اور ان کے بارے میں معلومات لیا کرتے تھے. آپ بعض اوقات دوسرے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے ان کی نگرانی کرنے کے لیے, ان کی رپورٹس حاصل کرنے کے لیے, ان کا احتساب کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک پورا سسٹم تھا. الحسبہ اس کو اسلام میں کہتے ہیں, شریعت کی زبان جس کا ترجمہ ہم احتساب کرتے ہیں. تو حسبہ تو ایک باقاعدہ ادارہ تھا اس وقت, اور الحمدللہ اسلام کی اس میں سمجھتا ہوں حسبہ کے ادارے نے دنیا کو یہ راہ دکھایا. اس کا مطلب ہے کہ جو اب یہ جو ججوں کی انکوائریاں, رپورٹیں یا خفیہ نگرانی ہوتی ہے, یہ تب حضرت عمر بھی کروایا کرتے تھے. یہ تو سب کی صرف ججوں کی نہیں ہوتی تھی, جتنے بھی زندگی کے بڑے اس وقت جو ذمہ دار تھے, گورنر ہوتے تھے, جو امراء ہوتے تھے, یا مختلف علاقوں کے عمال ہوتے تھے, ان سب کا وہ نگرانی کی جاتی تھی, اور ان کے محاسبہ ہوتا تھا باقاعدہ. ان کا حسبہ جو ادارہ تھا احتساب کا, جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں, نیب کہتے ہیں, تو یہ ادارہ تو اس وقت موجود تھا, اور یہ اس وقت بالکل احتساب ہوتا تھا, سب کا پوچھا جاتا تھا ان سے. اس کا مطلب شاہ جی میں جو بات سمجھا ہوں کہ تب کی جو حسبہ جو شورا ہوتی تھی, وہاں کے جج, قاضی, گورنر جو ہے وہ اپنے دولت, اپنی جائیداد, اپنا جو بھی تھا وہ جو انہوں نے پہلے بتایا ہوتا تھا وہ, اور اگر اس سے بڑھتی تھی یا کم ہوتی تھی وہ جواب دہ ہوتے تھے اس ادارے کے سامنے. اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ سب جواب دہ ہوتے تھے. اور یہ اسلام کا ایک حسن ہے, اور اس میں کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں ناراضگی کرنی نہیں چاہیے. اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے تو اس کو کھلے دل سے, اگر وہ کسی منصب پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی ذمہ داری پہ ہے, اور اس ذمہ داری کے بعد اس کے اگر احساسوں میں اس کی آمدن سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ تو اسلام نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بد نظمی ہو جائے, اور کسی کی خام خواہ جو عزت نفس اس کو مجروح کیا جائے, کسی کی شہرت کو داغدار کیا جائے. دیکھیں, ہر انسان کا خاندان ہوتا ہے, اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کی برادری ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کی عزت نفس ہوتی ہے, کرامت نفس ہوتی ہے. اسلام نے ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی ہے. اس لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی انسان کے بارے میں آپ کے پاس پورے دلائل نہ ہو, پوری آپ کے پاس گواہی کا سسٹم نہ ہو, تو آپ اس کے خلاف مت عدالت میں جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا دور خلافت تھا, آپ نے ایک دفعہ رات کو پہرا جیسے دیا کرتے تھے, گشت کیا کرتے تھے, تو آپ گشت کر رہے تھے, تو آپ نے ایک حویلی میں کچھ نوجوانوں کی آوازیں سنی. تو آپ نے ذرا بلند ہو کر دیکھا تو کچھ نوجوان وہاں اکٹھے ہو کر وہ اس طرح شراب پی رہے تھے. آپ بڑے پریشان ہوئے, آپ نے کوئی دیکھا, ڈھونڈا, کوئی گواہ نہ ملا. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے آپ نے مشورہ کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب امیر المومنین وقت کا خلیفہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو حضرت علی نے جو مشورہ دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا البینہ او حد فی ظہرک یا امیر المومنین, امیر المومنین یا تو آپ گواہ لے کر آئیں تو یا پھر خاموش ہو جائیں, وگرنہ او حد فی ظہرک, مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام جو ہے نا وہ دوسروں کی, انسانوں کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے, بڑا خیال کرتا ہے. بہت شکریہ. کسی مجرم کو چھوڑ دینا, کسی مجرم, نبی پاک کی حدیث ہے ادرأوا الحدود بالشبہات, ذرا بھی شبہ آ جائے نا تو قانون اور حد مجرم پہ نافذ نہ کیا کرو, روک لیا کرو. اس لیے کہ ایک انسان کی عزت نفس ان ساری چیزوں سے قیمتی ہوتی ہے. بہت شکریہ شاہ جی. آپ نے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی بات سنی کہ کوئی بھی گورنر ہو, قاضی ہو, وہ اپنا جو ان کا ایک
ادارہ ہوتا ہے جسے اس وقت میں حسبہ کہا جاتا تھا، اب جو بھی احتساب کا نام لے لیں، وہ نیب ہے، وہ وفاقی محتسب ہے یا جوڈیشل کونسل ہے، وہ اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے زمین ذات۔ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔